وفاق بس ہمیں فنڈنگ کر دے تو ہم K4 کا پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ذرا مجھے بتائے نا یہ ہب کینال کا پروجیکٹ یہ 10 سالوں سے کیوں نہیں کمپلیٹ ہوا؟ مجھے بتائے نا یہ 65 MGD جو حالے جی سے پپری آنا تھا، کراچی شہر کی عوام کے لیے پانی آنا تھا، وہ کمپلیٹ کیوں نہیں ہوا؟ یہ خود اقبال جرم ہے چیف ایگزیکٹو اس صوبے کا، جو اس صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کے اگینسٹ، کہ انہوں نے ان کراچی والوں کو کل اپنی اسپیچ سے بتلا دیا کہ جی ہم 10 سال سے صرف آپ کو لالی پاپ دیتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ المیہ ہے اس شہر کا. یہ کون سا شہر ہے؟ یہ وہ میٹروپولیٹن سٹی ہے اس پاکستان کا جو فیڈرل ایکسچیکر میں 60% سے زائد کما کے دیتا ہے، جو پروونشل ریونیو کی اگر میں بات کر لوں تو 90% سے زائد ٹیکس کلیکٹ کر کے دیتا ہے اس صوبے کو. اس صوبے کا حال یہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک قطرہ، ایک بوند پانی کا اس کراچی کے سسٹم میں انجیکٹ نہیں کیا، اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے کراچی کے لیے یہ کر دیا اور کراچی کے لیے وہ کر دیا. یہ افسوسناک صورتحال ہے. اور کون سے زمانے میں پانی کی بات ہو رہی ہے؟ جناب آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ یہاں پہ جب کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پورے میں نے مفصل اپنی تقریر میں کلائمیٹ چینج میں پورا ایک پورشن رکھا، اس میں بتلایا کہ چیئرمین صاحب کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ان کی ویژن کیا ہے ان کی جماعت کے چیئرمین کا، اور خود ان کے صوبے کی جو حکومت ہے اس کلائمیٹ چینج میں کیا کر رہی ہے. پانی دو، پانی دو، کراچی کو پانی دو، پانی دو، پانی دو، کراچی کو پانی دو. ایسے موقع پر جب کراچی سے لے کر کشمور تک محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 50 ڈگری سے کراس کر رہا ہے، یہاں پر امواتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس ہیٹ ویو کے ایکسٹرا آرڈنری جو سخت موسم ہے اس میں صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ان شہریوں کے پاس نہ پینے کا پانی میسر ہے نہ بجلی میسر ہے. غیر قانونی ہائیڈرنٹس. اور پھر اگر پانی پہ میں بات کر لوں تو اگر کسی شخص کے پاس پیسے موجود ہیں تو وہ ایک فون کال پر واٹر ہائیڈرنٹ سے ٹینکر جو ہے وہ 7 سے 10 ہزار پیسے دیجیے اور ٹینکر لے لیجیے، ان کے لیے پانی میسر ہے. یہ ہے المیہ اس شہر کا، یہ ہے نوحہ. ہم نے حق پرست اراکین نے اپنی تقاریر میں، تمام حق پرست اراکین نے الحمدللہ تقریر کی ہے، شہری سندھ کا مقدمہ ٹھوک بجا کے سندھ اسمبلی میں پیش کیا ہے، اور ان تقاریر میں 50% حصہ صرف پانی اور بجلی پہ بات کر کے ہم نے جو ہے وہ شہریوں کی نمائندگی کا حق ادا کیا ہے حق پرست اراکین نے. کو لگام دو. دیکھیے یہ صورتحال اس طرح چل نہیں سکتی ہے. لگام دو، لگام دو. یہ صورتحال اس طرح نہیں چل سکتی ہے. یہ پانی کے نظام کو سندھ حکومت نے ٹھیک کرنا ہوگا. 10 سالوں سے جس طرح وعدے وعید کیے گئے، کل بھی اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے دوبارہ وعدے وعید کر دیے. بھائی کون سے سال کے وعدے پہ اعتبار کریں گے شہر کراچی والے؟ بھائی K4 پہ آپ اپنی ریزرویشن ہے، میں نے بڑی تفصیل سے کل اسمبلی میں بھی اسپیچ کر دی تھی کہ وفاقی حکومت بھی کام کرنے کو تیار، شاید اس انداز سے نہیں ہو پا رہی ہے، کراچی شاید ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. جو کام صوبے کی حکومت نے کرنا ہے اس میں کون سی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے یہ سندھ حکومت؟ مجھے یہ سمجھ سے بالا تر ہے یہ والی بات. دوسرا امپورٹنٹ مسئلہ یہ الیکٹرک اور قاتل الیکٹرک میں تو کہوں گا. اس پہ میں پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کر چکا ہوں. ہماری جانب سے متعدد پریس کانفرنسز جو ہیں وہ اس کے الیکٹرک کے ظلم اور جبر کے خلاف ہو چکی ہے. میں نے کل اپنی اسپیچ میں بھی اس بات کا حوالہ دیا. ہمارے تمام اراکین نے جو ہے وہ الیکٹرک کی جو بدماشی ہے، الیکٹرک کے جو رعونت ہے اس پہ بات کی، اور پھر جو کمیٹی کی فارمیشن ہوئی تھی میں نے اس پہ بھی تفصیلاً گفتگو کی. میں آج آپ لوگوں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے عوام کو یہ بات بتلانے لگا ہوں کہ جی جو الیکٹرک کا مقدمہ ہے انشاءاللہ متحدہ قومی موومنٹ بھرپور انداز سے لڑ رہی تھی، لڑ رہی ہے اور انشاءاللہ لڑتی رہے گی. یہ جو وائس رائے صاحب ہے نا الیکٹرک کے، مونس سلوی، کل تو میں نے مطالبہ کیا تھا کہ بھائی یہ FIR وزیر داخلہ صاحب نے جو بات کی کہ جی ہم ہیٹ اسٹروک پہ اگر کوئی اموات ہوتی ہے تو اس پہ الیکٹرک کے انتظامیہ نہیں بھائی، میں نے تو نام لے کے کہا تھا کہ CEO الیکٹرک کے خلاف جو ہے وہ FIR کاٹی جائے، اس کو جیل کے اندر بند کیا جائے. اس کو 3 گھنٹے جب جیل کی ہوا لگے گی جس میں پنکھا نہیں ہوگا، بجلی نہیں ہوگی اور پانی میسر نہیں ہوگا، تب اس کو احساس ہوگا کہ کراچی والے کیا بھگت رہے اس الیکٹرک کے عذاب کو لے کر. 554 اب مارک ہو چکے. حیدرآباد کو پانی دو، حیدرآباد کو پانی دو. ساری صورتحال
صورتحال میں چاہے وہ بجلی کے نظام کی بات ہو، چاہے وہ پانی کی ترسیل پہ بات ہو، بڑی مفصل گفتگو ہوئی ہے. گیس کا یہ گرمی کا موسم چل رہا ہے. پہلے تو ایک زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جی سردی میں گیس ناپید ہو جاتی تھی. آج تو صورتحال ایسی ہے جناب کہ گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے گیس کی. یہ صوبہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ گیس پرووائڈنگ پروونس ہے، سب سے زیادہ گیس پرووائڈ کرتا ہے وفاق کو. اور حال یہ ہے کہ صوبے میں ہی گیس ناپید ہے. ان سارے مسائل پر حق پرست اراکین کی جانب سے مفصل گفتگو ہوئی. اور آج بھی اس یہ احتجاجی پریس کانفرنس ہے، یہ ایک احتجاجی پریس کانفرنس ہے ان مسائل کو لے کر کہ مسائل پر خاموش نہیں بیٹھیں گے. ہم ان تمام مسائل پر جمہوری انداز سے، جمہوری رویہ اور جتنے ہمارے ڈیموکریٹک ہمارے رائٹ ہیں اس کو ایکسرسائز کریں گے. اور انشاءاللہ شہری سندھ اور پورے سندھ کا مقدمہ انشاءاللہ متحدہ قومی امت پاکستان لڑے. کراچی میں اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کی میڈیا سے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی.